شعیب شاہین صاحب، لیکن آپ یہ قانونی پہلو سے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک وہ ایف آئی آر ہوتی ہے جو ارشد شریف صاحب کی والدہ کی مدیت میں درج ہوتی ہے اور ایک سرکار کی مدیت میں ایس ایچ او کی درج ہو گئی. اس کا ظاہر ایک ایموشنل اینگل تو اپنی جگہ ہے ہی. یہ لیگلی کیا اس ایکٹ نے اس کیس کو مزید تگڑا یا کمزور کر دیا کہ جناب ان کی مدیت میں نہیں ہوئی بلکہ ان کی مدیت میں ہو گئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آید درست آید ہم مانیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہرحال 1.5 مہینہ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لیا. کاش کہ یہ سو موٹو نوٹس ان کی زندگی میں اگر ہوتا تو شاید وہ ہمارے درمیان ارشد شریف زندہ ہوتے اور شاید وہ موجود ہوتے. اور اس نے جب وہ ایک ایک کر کے سب کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ویلاگز میں کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہے، تب اگر کسی کے کان پہ جو نہیں جاتی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھ رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ رہے تھے، وہ انہوں نے ہمیں بتایا، ہر ایک شخص کو بتایا، اور اس کے باوجود یہاں 16 ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں ان کے خلاف، اور ایک ہی الزام کے اوپر حالانکہ ایک سے زائد ایف آئی آریں نہیں کٹ سکتی. یہ سپریم کورٹ کا اصول اور فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتا، اور وہ مدعی کون ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ ایک ہی طرح کی اسٹیریو ٹائپڈ ایف آئی آریں کٹتی ہیں، اور وہ بھی وہ کہ جو وداؤٹ کیبنٹ اپروول ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو جن حالات میں ان کو کمپل کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں، اور صرف یہاں سے نہیں پھر دبئی سے بھی، یہ ساری ابھی تک تو کوئی ان کے حکومتی اہلکار اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. بہرحال یہ بات اس رپورٹ میں سامنے آ گئی تو یہ بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں وہ تو سامنے آ گئی کہ ان کا قتل ٹارگٹ کلنگ تھا، وہ تو سامنے ہو گیا. اب جو جن کے اصل سازشی کردار ہیں، جو تانے بانے بنے گئے ہیں، جو کچھ ہے وہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں ہوا ہے. جو پاکستان کی جو پلانرز ہیں اصل تو وہ قاتل ہے نا، وہ تو ایگزیکیوٹنٹ ہے. انہوں نے تو کینین پولیس نے مرڈر کر دیا. اب جب کبھی ایف آئی آر کٹنے کی باری آتی ہے تو جو لاوارث ایف آئی آر کٹی گئی ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اسپیشلی ان کی والدہ یا ان کی بیوہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتی تھیں تو ان کی طرف سے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. یہ کہہ دینا کہ جناب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ایف آئی آر کاٹ دیں، آپ نے 4 لائنوں کی ایف آئی آر کاٹ دی. میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جی میں گیا ہوں ہاسپٹل میں گیا ہوں، میڈیکل ہو گئی ہے تو بس ایف آئی آر کٹ گئی ہے، آگے تحقیق تفتیش کریں گے. اب کوشچن یہ ہے کہ 1.5 مہینے بعد جس والدہ کو میڈیکل رپورٹ لینے کے لیے اگر ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے تو وہ کیا لائلٹی اور سنسیریٹی ہوگی. یہ نظام انصاف کے اوپر ایک تماچا تھا اور ہے، اور نظام انصاف کے سب سے بڑے ہمارے جو سربراہ ہیں وہ ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان نے، انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا. ایک کوئک بتا دیں، میں ماریا بھی کہنا چاہ رہی ہوں اب اس میں کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو کیا ٹیکنیکلی لیگلی کچھ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کہے کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدیت میں درج ہو، یہ یا اگر ایف آئی آر درج ہو گئی تو بس اب کیونکہ ہم یہ بھی سنتے ہیں نا کہ ایک ایف آئی آر درج ہو جائے تو دوبارہ نہیں ہو سکتی. نہیں، ان کو بالکل ایف آئی آر، یہ ایف آئی آر کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. ان کی بنیاد پر ایف آئی آر بھی کر سکتے. اگر ایک واقعے پہ ارشد شریف کے خلاف 16 ایف آئی آر کر سکتی ہیں تو ان کی والدہ کی طرف سے ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. آج آدم سواتی کے خلاف 37 ایف آئی آر ایک ہی واقعے پہ کاٹ دی ہے. تو کیا باقی شہباز گل کے خلاف اور کس کس کے خلاف نہیں کاٹی؟ جہاں طاقتور طبقے اور حلقے اور ادارے موجود کرانا چاہتے ہیں کام، 1 گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتا تو ارشد شریف کے ساتھ نہیں ہوتا. ماریا آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں بس میں ایک اور نہیں کرتی بات کہنا چاہتی ہوں. یہ اس میں پوائنٹ نمبر 289 ہے، اور یہ 2 جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں پاکستان میں اور کینیا کی، ان دونوں کے تضادات کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. سنس آئی ایم ویری ایموشنلی انویسٹڈ ان دس اینگل، کیونکہ ایز اے فرینڈ میں چاہتی ہوں کہ خدا کرے بات غلط ہو کہ ارشد پہ ٹارچر کیا گیا، یہ ہماری پہ بات ہوئی ہے، اس لیے میں یہ بلیو کرنا چاہتی ہوں کہ اس پہ ٹارچر نہیں ہوا. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹس کے بیچ کا فرق ہے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کہ ارشد شریف پہ ٹارچر ہوا ہے کلنگ سے پہلے. جو تصاویر اور یہ جو ساری خبریں جو خاندان والوں کو بھی نہیں ڈیٹیلز معلوم تھیں، جس طرح سے چلایا گیا یہ پوری ٹی وی کے اوپر، آئی تھنک کہ اب تھوڑا سا ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان سینسٹیو ایشوز کے اوپر کیسے بات کرنی ہے، کیسی رپورٹنگ کرنی ہے. اس رپورٹ کا انتظار کر لیا جاتا اور اس کے بعد رائے قائم کی جاتی، کیونکہ بہت بہت سینسٹیو ایشو ہے خاندان والوں کے لیے. اس کی بیٹی نے پہلی مرتبہ ٹی وی پہ یہ دیکھا، اس کے بعد جو اس نے بات کی وہ
کوئی بھی جو ہے انسان وہ پڑھ نہیں سکتا جو پیراگراف. ہم لوگ بات کر رہے تھے اس دن ہماری ابھی کراچی آئی ہوئی تھی کہ جب یہ چلا نا کہ کچھ بتا رہے تھے اینکر کہ اب میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے اور کچھ تصاویر دیکھوں گا, تو باخدا ہم لوگ یعنی ہے دیکھنے سے پہلے ہم دعا کر رہے تھے کہ یار یہ کچھ نہ بتایا, کچھ ایسا نہ ہو کہ تو جب ہمارا آیا تھا تو ان کی فیملی کو کیا گزرے گا کہ آپ یہ ہوا پھر یہ. I don't even want to repeat. یہ جو لائن ہے کہ کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں تھی اس رپورٹ میں, یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم یہ نہیں اسٹیبلش کر پا رہے. ابھی کاشف صاحب اب اس میں ایک تو میں مطلب اس سب کا بھی ایک ایموشنل اینگل بھی ہے نا کہ اب ہم یہاں سب بیٹھ کے ارشد صاحب کے ساتھ ٹرانزیشن اسی جگہ بیٹھ کے اور اب ابھی اسلام آباد آفس میں بیٹھ کے اب ان کی ڈیتھ کی ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے ہیں سارا. لیکن اب یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمے کا آغاز ہو گیا, اس کی ویلیو اس ایک تو آپٹکس یہ تو بڑی ہے, چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا وہ جی 5 رکنی بن گیا جی, سماعت بھی شروع ہو گئی. لیکن اگین یہ سب کچھ الاؤ می ٹو سے کہ بیکار ہے نا اگر یہ سب کچھ ہمیں اس سوال کے جواب کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ بھائی کس نے مارا, پلانر تو پاکستان میں بیٹھا ہے نا جو بھی ہے. تو اس اعتبار سے آج کا یہ اقدام کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہاں تک لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا. دیکھیں اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس رپورٹ نے فیکٹس بتا دیے لیکن فیکٹ کے پیچھے کون ہے وہ نہیں بتایا, تو آئی ہوپ کہ جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ جائے گی تو سپریم کورٹ بھی یہ دیکھے گا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ایف آئی آریں ہوئیں اور آپ کے پاس نہ مدعی آئے, جو مدعی آیا اس نے آپ کو یہ کہا جب دبئی آپ گئے تو دبئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی اور دبئی سے نکلوایا گیا اور ویزے ریجیکٹ ہوئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے انکوائری ٹیم سے بھی, یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے, کہ کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کس نے کیا ہے, پیچھے ہے کون یار, کوئی تو ہوگا. اب میں اگر وسیم مدامی سے کہوں وسیم مدامی کسی کو دبئی سے تو نکلوا دو, تو کیا وسیم مدامی نکلوا سکتا ہے؟ تو کوئی تو ہوگا جو اتنا طاقتور ہے. سرکار کے بھی سیٹ اپ کا کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, ہم جانتے ہیں, یعنی کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے مطلب وہاں دبئی میں اس طرح انفلوئنس ہو جانا. سو ایک طرف تو آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ اسیسینیشن, یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن, یہ قتل ہوا ہے, لیکن کون تھا ڈوریاں ہلانے والوں میں, کون تھا یہ سب کے پیچھے, یہ اسٹیبلش کرنا بھی تو ان کا کام تھا نا. مجھے اس کا جواب اس پوری رپورٹ میں نظر نہیں آیا کون ہے. میں وہی سوال بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں, مجھے تو اصل سوال تو وہی ہے نا. مجھے یاد ہے حامد میر صاحب پہ جب اٹیک ہوا تھا اس زمانے میں جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں گیا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا سرا ملے گا یا نہیں, تو میں کہا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ کچھ نہیں پتا چلنے والا کہ اصل میں کون تھا, کس نے کیا کہا. مجھے آج بھی یہ لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے ماشاءاللہ ہمارا بہت زبردست ہے. وہ تو چلو کنسسٹنسی ہے نا. ثانیہ ساہیوال دیکھیں, دن دہاڑے سارا واقعہ ہوا. ثانیہ مالٹون اس سے پہلے دیکھیں, دن دہاڑے سارا ایویڈنس, کوئی جی آئی ٹیز بن رہی ہیں, ٹوٹ رہی ہیں, اسٹے ہو رہا ہے, یہ چل رہا ہے. اب یہ جو سارے کا سارا واقعہ ہے جو فائنل اپنا یہ جو ہمارے پاس ابھی رپورٹ موجود ہے اس میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کریں, سیکشن 5 پی پی سی کا استعمال کریں. صحیح ہے. اس کے تحت پی پی سی 4 استعمال کریں. اس کے تحت یہ ہے کہ آپ جو انویسٹیگیشن کا دائرہ کار ہے وہ پاکستان سے باہر بھی بڑھا سکتی ہے. ایف آئی اے وہ سارا کچھ انگیج اس میں کر سکتا ہے. اپیرنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان 5 ممبر بینچ سو موٹو نوٹس تمام جو لیگل آرمز ہیں وہ اویلیبل کر دیے گئے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ سپریم کورٹ بھائی وہ جی کوئی تحقیقاتی وہ جگہ نہیں ہے, وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جو لیگل جو پش چاہیے تھا اس کیس کے حوالے سے, اس سے ہائی پروفائل کیا ملے گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. ایگزیکٹلی سے ہو نہیں سکتا. اور 5 ممبر بینچ نے یہ سارے کے سارے نوٹس لے لیے. حقائق جو ابھی کاشف صاحب نے رپورٹ کے حوالے سے بتایا جو ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ بھی کافی چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن اس میں بھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر اس رپورٹ میں بھی دیکھنا ابو سلمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھ سے جو ساری چیزیں پوچھی ہیں وہ سب کا سب نہیں بنائے گئی اس رپورٹ کا حصہ, اور بھی اس طرح کے, اور مراد سعید بھی غالباً نہیں گئے. تو یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ آپ نے ساری انفارمیشن کو اس کا ایگزیکٹلی وہ اگر رپورٹ پڑھیں تو اس میں کچھ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو کچھ اگین یہ ساری کی ساری جب رپورٹ فردر اس کی تھریڈ بیئر ڈسکشن انڈر آئے گی, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے اوپر انویسٹیگیٹر بیٹھیں گے. چونکہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے, انہوں نے اپنی تاثر اپنے حساب سے ایک فیکٹ فائنڈنگ دے دی ہے. یہ کوئی فائنل ورڈ نہیں ہے. فیکٹ فائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ 2 ممبر کمیٹی نے جو بات اس کو نظر آئی اس کے اوپر انہوں نے اپنی ایک ایویلویشن دے دی. لیکن کچھ فیکٹس یہ ہیں کہ وہ جو بہت واضح ہیں, ایف آئی آرز دبئی اور اس کے بعد ارشد صاحب کا جانا. اب یہ ہے کہ امید کی جا سکتی ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے, اور بینگ اے صحافی اور کوشش بھی کریں کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں. لیکن بالکل یہ جو اسکیپٹسزم ہے کہ جی
اس کی معقول وجہ ہے نا، کیونکہ ایک پوری کی پوری ہسٹری کے ہے. اندر وزیر اعظموں کے ساتھ کیا ہوا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی والدہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، حکومت پیپلز پارٹی کو فوراً مل گئی. اس کے بعد وہ کس حد تک انصاف اپنی والدہ کو دلا سکے. آج بھی جو ہے سائزبل چنک ہے ان کا کیبنٹ کے اندر. اس کیس کے حوالے سے کتنی پیش رفت ہو سکے. میں تھوڑا سا ایڈ کروں، لیکن بڑا ضروری ہے کہ اس انویسٹیگیشن کو، یاد ہوگا 2008 میں جب بینظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن کروائی تھی، انہوں نے یو این کو انگیج کر لیا تھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کیونکہ فیملی ارشد کی کہہ رہی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے موجودہ حکومت کا، صحافی کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو رپورٹرز جو بارڈرز ان کی طرف جو ابھی تک اسٹیٹمنٹ آئی وہ کہہ رہے ہیں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لہٰذا اس کی کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی یو این مینڈیٹڈ، سلمان اقبال صاحب نے لیٹر لکھا ہوا کہ یو این کا جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے وہاں اس کے لیول کے اوپر کوئی ہو تو پھر. اور انصاف کا دیکھیں نا، انصاف ہو یا نہ ہو، دا پرسپشن یہ بھائی ایک ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا. دوسری بات ہے ہماری جو سائیڈ ڈبیٹ ہو رہی ہے نا، اس رپورٹ کے اندر بھی میں پڑھ رہی ہوں، وہ اس کا پتہ کیا پریمس ہے کہ جو وکٹم ہے اس نے اپنا بہتر طریقے سے دفاع کیوں نہیں کیا، وہ بچ کیوں نہیں نکلا، اس نے کیوں اپنی بہتر حفاظت کیوں نہیں کی، وہ کنیا کیوں چلا گیا، وہ ملک سے کیوں بھاگ گیا. اچھا یہ بھی پرانی ڈبیٹ ہے، میرے صاحب کی بات ہو رہی ہے نا، اور جی اگر وہ نہ نکلتی تو بچ جاتی. فوکس یہ ہے کہ بھائی اس کو ملک سے کیوں بگانا پڑا، وہ سارا شفٹ کر کے کہ وہ ملک میں رہ جاتا، وہ ملک سے باہر کیوں گیا. وہ اسی ڈبیٹ میں پھنس گئے تھے نا. وہ جی گولی سے نہیں منی، وہ اس وقت چیما صاحب تھے سیکرٹری داخلہ، وہ جی یہ گاڑی کا وہ لگنے سے، سن روف لیور لگنے سے. یہ بلیمنگ دا وکٹم کہ وکٹم نے اپنا اچھا دفاع کیوں نہیں کیا. مطلب کہ اب ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ جو چلا گیا جان سے کہ تم نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی. سوال الٹا ہے، جنہوں نے جان لینی تھی وہ اس حد تک پہنچے کیسے اور جان لینے میں کامیاب کیسے ہوئے، وہ ہیں کون. سوال یہ ہے. شعیب صاحب آپ ہمیں ذرا آسان انداز میں یہ سمجھا دیں بیفور وی گو ٹو بریک کہ یہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے. یعنی ظاہر ایک طرف وہی بات جو خاور صاحب نے کی کہ بھائی اب اس سے بڑا فورم تو نہیں ہے نا، پھر اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر پاکستان میں وہ مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو لے لیا، 5 رکنی بینچ بن گیا. دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب وہ ایک تحقیقاتی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ کس حد تک جا سکتا ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بے شمار ان کے پاس پاورز ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب پاناما والا میٹر آیا تھا تو انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی جے آئی ٹی سے. ابھی بھی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے یہ جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی بنائیں اور جے آئی ٹی میں ظاہر آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی شامل کریں، انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے لوگ بھی بیچ میں شامل کرائیں. اور آپ کو پتا ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز باہر کی دنیا میں بڑی ایکٹیو ہیں، ان کے ذمہ بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ حکمن ان سے کرا سکتے ہیں اور جے آئی ٹی میں وہ ان لوگوں کو شامل کرا سکتے ہیں کہ جس میں ارشد شریف کی فیملی کو ٹرسٹ ہو اور ان کی سربراہی میں اور ان کی سربراہی میں جب وہ جے آئی ٹی کام کرے گی تو وہ یہ سارے فیکٹر سامنے آئیں گے. دیکھیں یعنی اگر میں یہ کہوں شعیب صاحب تو غلط ہے نا کہ ہم سب کو جو لگتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں نکلنا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ایسا اس کی ولنگنیس نہیں ہے. ورنہ کوئی مشکل کام نہیں، اگر طے کر لے 100% طے کر کے کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا وسیم بادامی صاحب، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اصل بات ہے ہمارے ہاں ول نہیں ہے، سکل موجود ہے اگر چاہیں تو، ول نہیں ہے. اس لیے کہ لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر بینظیر بھٹو کے قتل تک ہم نے کیا دیا، پوری دنیا میں ہم نے تماشا ہی بنایا ہے نا کہ ہم اگر اتنے ہائی پروفائل مرڈرز کا ہم نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے، وزیر آباد کے واقعے کی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تک درج نہیں کر سکتے، یہاں طاقتور طبقے اور حلقے اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان کی نام کوئی نہیں لے سکتا. تو یہاں اگر فریڈم آف ایکسپریشن اس قدر پابندی ہے کہ صحافیوں کو ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا، اور یہ ساری سچویشن جب آپ کے سامنے آتی ہے تو ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے. اس وجہ سے مجھے بریک لینا چاہتی ہوں کہ جس عمارت کی بنیاد ہی اتنی ٹیڑھی ہوگی، یعنی کہ ایف آئی آر کی بیسس پہ ہوگی جس پہ نہ خاندان والوں کی مدعیت ہے نہ کسی کو ٹرسٹ ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انتہا یہ ہے، ابتدا یہ ہے، تو اس کا خود ہی دیکھ لے کہ انتہا کیا ہوگی.